السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خاموش سائی۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے خاموش سائی کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول سائے میں چھپی آوازیں۔ گہری رات تھی، چاند اپنی چمک کو بادلوں کی چادر میں چھپا چکا تھا۔ ایک سنسان گلی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اسی گلی کے ایک کونے میں کھڑی زینب نے اپنے سر کے پیچھے کچھ محسوس کیا، جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زینب اپنے گھٹنوں تک کپڑے کھینچتی ہوئی آہستہ سے بڑھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل ایک ڈھول کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، اچانک ایک راہگیر بلا آواز نے کہا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ رات کو اکیلی لڑکی، سڑک پر خطرناک ہے۔ زینب چونک کر پیچھے مڑی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سائے اور ایک خاموشی جو کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زینب نے دل کو سہلا کر خود سے کہا، یہ تو بس ہوا کی آواز تھی، بس ہوا کی آواز۔ لیکن پھر ایک ٹھنڈی سانس نے اس کے گال کو چھوا اور پھر وہ آواز دوبارہ کانوں میں گونجی، اتنی رات میں اکیلی اور وہ بھی یہاں۔ زینب کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ شہر کی مشہور خوفناک عمارت بھوتان کے سامنے کھڑی تھی، جس عمارت کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے جان لیوا آوازیں آتی ہیں جو انسان کو پاگل کر دیتی ہیں۔ ایک قدم اس نے آگے بڑھایا اور پھر بجلی کی ایک چشمی کسی نے سرگوشی کی، آہ تم آ ہی گئی۔ زینب کے سر کے پیچھے ایک بری سی سرد ہوا دوڑی، دل کا دھڑکا تیز، سانس رکنے کی حالت، اور پھر ایک چیخ جو خود زینب نے نہیں کہی تھی۔ زینب کی چیخ گلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور بھاگنے لگی، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ سامنے وہی عمارت تھی، بھوتان، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو ایک بار اندر گیا وہ باہر تو آیا، مگر پہلے جیسا نہیں رہا۔ عمارت کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ کوئی چرچراہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس ایک اندھیرا جو زینب کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں وہی سرگوشی ابھرنے لگی، دروازہ بند نہیں ہے زینب، کبھی تھا ہی نہیں۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے اندر لگی دیوار پر پڑی۔ وہاں کسی نے ناخنوں سے لکھا تھا، ہم یہاں مرے نہیں، ہم یہاں جاگے ہیں۔ اگلی صبح زینب کی آنکھ اس کے کمرے میں کھلی، پسینہ، کپ کپاتے ہاتھ اور دل میں عجیب سا خوف۔ یہ سب خواب تھا، وہ بڑبڑائی، مگر پھر اس کی نظر بیڈ کے پاس پڑی ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ یہ اس کی نہیں تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر تاریخ تھی 15 سال پہلے کی، اور نیچے لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ سائے تم تک پہنچ چکے ہیں۔ صفحے پلٹتے ہی زینب کی سانس رک گئی۔ کچھ الفاظ خون سے لکھے گئے تھے، ہم نے آوازیں سنی، پھر چہرے دیکھے، اور پھر ہم خود سائے بن گئے۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ تھا، زینب تم اگلی ہو۔ اس رات زینب نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ چہرہ وہی تھا، مگر آنکھیں جیسے کسی اور کی ہوں۔ لائٹ بند ہوئی، آئینے میں اب بھی کوئی کھڑا تھا، لیکن وہ زینب نہیں تھی۔
آئینے کے اندر سے آواز آئی، تم ہمیں دیکھ سکتی ہو کیونکہ تم ہم جیسی ہو رہی ہو۔ اچانک آئینے پر ہاتھوں کے نشان ابھرے، اندر سے کوئی باہر آنا چاہ رہا تھا۔ زینب نے چیخ کر آئینہ توڑ دیا۔ شیشے کے ٹکڑوں میں ہر ٹکڑے میں ایک ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، مسکراتا ہوا، مرا ہوا۔ زینب نے تحقیق شروع کی، پرانے اخبارات، پولیس ریکارڈ، گمشدگیوں کی فائلیں۔ ایک بات مشترک تھی، سب لوگ بھوتان عمارت کے آس پاس سے غائب ہوئے تھے۔ اور ایک اور بات، ان سب کی تصویروں میں پس منظر میں ایک ہی سیاہ سایہ تھا۔ اسی رات زینب کو فون آیا تھا ان نون نمبر سے۔ دوسری طرف ایک جملہ بولا گیا، ہم مرے نہیں زینب، ہم تمہارے آس پاس ہیں۔ فون بند ہو گیا، کمرے کی لائٹ بجھ گئی اور اندھیرے میں سائے حرکت کرنے لگے۔ آج زینب نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ واپس اس عمارت میں جائے گی۔ رات 12 بجے دروازہ پھر خود بخود کھل گیا۔ اندر دیواروں پر چہرے ابھر رہے تھے، روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، چیختے ہوئے۔ ایک آواز سب سے الگ تھی، وہ آواز جسے زینب پہچانتی تھی، وہ اس کی اپنی آواز تھی۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اندر ایک کرسی اور کرسی پر بیٹھی ہوئی زینب، مگر وہ زینب نہیں تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، اب سمجھ آئی؟ سائے باہر نہیں ہوتے، سائے ہم خود ہوتے ہیں۔ دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا گہرا ہو گیا۔